ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام صدر باوقار حافظ ندیم صدیقی صاحب، علماء کرام اور معزز سامعین، میرے سامنے ایک عظیم الشان مسلمانوں کا مجمع تا حد نظر بیٹھا ہے، اور یہ جلسہ کیوں اور کس لیے منعقد کیا گیا ہے اس کی غرض و غایت میں 5 منٹ میں بتا کر اپنی جگہ لوں گا. حافظ ندیم صدیقی صاحب مسلسل دوروں پر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج، سوسائٹی، معاشرہ جس حالت سے گزر رہا ہے اس حالت کو تبدیل کیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا منظرنامہ پیش کیا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کی خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا تھا، بگاڑ پھیل گیا تھا، انسان کا قاتل بن گیا تھا، انسان اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہا تھا، انسان قافلے لوٹ رہا تھا، انسان اپنے مالک کو بھلا چکا تھا، انسان ایک درندہ بن گیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت پر رحم آ گیا اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اللہ نے کہ ایک نبی کو بھیجا جائے، ایک رسول کو برپا کیا جائے تاکہ دنیا کا بگاڑ ختم ہو جائے، دنیا میں جو فساد اور بربریت اور انسان کا جو دشمن بن گیا اس کو زمین سے مٹا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس وہ رسول آ گیا، وہ پیغمبر آ گیا جو تمہارے لیے بڑا مہربان ہے، شفیق ہے، اور مسلمانوں کی اور مومنین کی تکلیف اس پر بڑی بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا اپنے رسول کو مبعوث فرما کر. دوستو بزرگوں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ چل سکتے. پوری دنیا اندھیری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. آج دنیا میں بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، چوڑی سڑکیں ہیں، زرق اور برق شہر ہے اور چمکتی دمکتی آبادیاں ہیں، لیکن یقین مانیے آج دنیا ویسی ہی تڑپ رہی ہے اور سسک رہی ہے کہ آج دنیا میں انسان کا قاتل بن گیا، انسان کے گلا گھونٹ رہا ہے، انسان ایک ظالم آدمی ایک مظلوم کو دبا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہے. آج دنیا بہت بے چین ہے میرے دوستو. دنیا میں آج سکون ختم ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ کشتی دی تھی کہ اے انسانوں، آپ نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ
میرا یہ پیغام موجود آدمی غائب آدمی تک پہنچا دے۔ لاکھوں صحابہ تھے آپ کے سامنے، لیکن ان لوگوں نے مکہ اور مدینہ کی نمازیں چھوڑ کر اور بیت اللہ میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں نکل گئے، اور کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رکھا جہاں اللہ کے اس دین کو نہ پہنچا دیا۔ لیکن آج مسلمان صرف اپنی دنیا، میرا گھر، میری نوکری، آج دنیا کا دیوانہ بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا تھا کہ متاع الدنیا الا قلیل، ارے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، موت کا تم کو سامنا ہے۔ ارے انسانوں، مسلمانوں، تم دائی ہو، تم اللہ کے رسول کے آخری پیغام کے امین ہو، تم کو اللہ کے رسول نے یہ کام دیا تھا، لیکن ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ میرے دوستو، یہ کام میرا اور آپ کا تھا، ہم صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف میری دکان اور میرا گھر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارے تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے لیے تم کو ہم نے برپا کیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام، تمہاری ڈیوٹی، تمہارا یونیفارم، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم دنیا کو اچھائی کی دعوت دو، برائیوں سے منع کرو، تم انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے تم کو بھیجا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے۔ لیکن حافظ ندیم صاحب کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہے، جس قوم کو یہ کشتی دی گئی تھی، اس قوم کے بچے آج نشہ کر رہے ہیں، اس قوم کے بچے آج جو ہے شراب اور گانجا پی رہے ہیں، اس قوم کے بچے راتوں کو جاگ کر سڑکوں پر جو ہے پوری رات جاگ رہے ہیں، جس کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ لا ثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ ہماری صبح قبرستانوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جس قوم کو یہ کام دیا گیا تھا، ان کی لڑکیاں بے حیا ہو جا رہی ہے، اپنے نقاب اتار رہی ہے، اپنا برقع اتار رہی ہے، اپنی حیا کو تار تار کر رہی ہے۔ اس قوم کی آخری نبی کی امت کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہ منظرنامہ ہے، جیسے ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے، زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے، یہ طے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ کہ ہم اس حالات کو بدلیں گے، اور حالات سے گھبرانا مت کبھی بھی۔ حالات ہم کو اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں، ہم بزدل قوم نہیں ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہم ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ قوم مٹنے کے لیے نہیں آئی، یہ قوم دنیا پر حکمرانی کے لیے آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے صفا نامی پہاڑی کو اپنا جو ہے اسٹیج بنایا تھا، اور اس وقت اعلان کیا تھا اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی کبریائی کا، اسلام کے حق ہونے کا۔ میرے دوستو، آج واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ہم گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، ہم جو ہے محبت کے پیغامات دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ قبضہ کیجئے میڈیا پر، آپ قبضہ کیجئے واٹس ایپ پر، اور اللہ کے دین کو پہنچائیے۔ کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے جہاں اللہ کا یہ آخری دین نہ پہنچ جائے، ورنہ خدا کی قسم کل اللہ کے سامنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہنے کی ہماری ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو زندگی عطا کی تھی، آج آپ ایک پلیٹ فارم سے گزر رہے ہیں۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، گزرگاہ ہے، خالی کھانے کمانے کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، یہ محبت کا پیغام آپ کو ہر جگہ پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ آپ کو ہٹائے گا اور دوسری امت کو لے کر آئے گا۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اور اللہ نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ آج امریکہ میں اور رشیا میں آپ کو دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ رپورٹ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر 25,000 انگریز عورتیں مسلمان ہوئی۔ میرے دوست،
یہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لوگ ایسے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں دستانے ہیں، پیر میں پیتابیں ہیں، اور وہ نقاب کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچا رہے ہیں۔ اور ہم کو آبائی دین مل گیا، ہم کو جو ہے پشتینی دین مل گیا، تو ہم بڑے خوش ہیں کہ بس ہم جو ہے اس کام کو ایسے ہی کریں گے۔ دوستو، لمبی بات نہیں کرنا ہے، میں اپنی دو بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ جلسے کا مقصد صرف بات سننا اور چلے جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے۔ پہلے آپ نیک بنیے، آپ اچھے بنیے، آپ دیندار بنیے، آپ نفع پہنچانے والے بنیے، آپ نمازی بنیے، آپ قرآن کے پڑھنے والے بنیے، آپ کی عورتوں کے اندر دین آئے، آپ جو ہے انسانوں کے لیے نمونہ بن جائیے۔ یقین مانیے آپ کہ ایسے اسلام میں داخل ہوں گے یہ لوگ جیسے پکے پھل گرتے ہیں، جیسے پکے پھل گرتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا کہ ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہم لوگ ڈوبنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا پر غالب آنے کے لیے آئے۔ اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یاد رکھنا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، اور جتنی دوسری طاقت ہے یہ مکڑی کا جالا ہے۔ فرعون نے کہا تھا پوری دنیا میں انا ربکم الاعلی، اور میں تمہارا بڑا خدا ہوں، میری حکومت ہے، تجری من تحتی الانہار، میرے مصر کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، اور میں ایسا ہوں، اور میری فوج ایسی ہے، اور میری طاقت ایسی ہے۔ حضرت موسیٰ کو چیلنج کر دیا، حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا۔ آج کا فرعون، آج کا نمرود، آج کا حامان اپنی طاقت کے نشے میں ہم کو کہہ رہا ہے اذان پر پابندی لگے گی، تمہارا دین یہ ہو جائے گا، طلاق پر پابندی لگائیں گے۔ مت مایوس ہونا، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ کمزوری دکھاؤ، نہ گھبراؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی صاحب ایمان ہو۔ اس فرعون کا اللہ نے کیا حشر کیا؟ سمندر میں بحر کلزم نے ڈبا ڈبا کر مارا، اور اس وقت وہ فرعون کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ نے آسمانوں سے آواز دی آلان وقد عصیت من قبل، ارے نالائق اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانی کی۔ تو دوستو، آج کے فرعون آپ کو دھمکانا چاہتے ہیں، آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ کو جو ہے اپنے جو ہے گھروں میں جو ہے بند کرنا چاہتے ہیں۔ مت گھبرائیے، ایمان والے بن جائیے، ایمان کی طاقت اپنے اندر لائیے، کوئی آپ کو دبا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، ہم جمعیت العلماء کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر ہمت دی، طاقت دی، اور آپ جماعت بن کر رہو۔ ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو اگر تمہاری مدبھیڑ ہو جائے کسی جماعت سے، تم ٹکرا جاؤ کسی جماعت سے، اور آج ہزاروں جماعتیں ہم پر ٹوٹ پڑی، تو اللہ نے 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا کیا کرنا ہے ہم کو۔ سب سے پہلی بات کہی فَاسْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، مضبوط بن جاؤ، ڈٹ جاؤ، مورچہ زن ہو جاؤ، ڈرو مت۔ اور خالی جو ہے نعروں سے ثابت قدمی نہیں آئے گی، بلکہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا کہ سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے۔ اور اس کے آگے کہا لعلکم تفلحون، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اور رسول اللہ کی بات ماننا، جہاں اللہ رسول کی بات آگے اس کے آگے مت چلنا، ان کی بات ماننا۔ اور آگے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت پیدا کرو، مسلک کے جھگڑے، خاندانی جھگڑے، مسلمان کو قتل کر رہا، ہمارے اورنگ آباد میں 4 قتل مسلمان نے مسلمان کی کر دیا، اور اللہ کہہ رہے لا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، یہ فلاں مسلک مت کرنا، فتفشلوا، اگر ایسا کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور یاد رکھنا آگے کہا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ثابت قدم ہو جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اقبال نے کہا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا تو اے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اپنے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا جذبہ لے کر اس جلسے سے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔